کیا آپ یقین کرتے ہیں کہ پریاں حقیقت میں موجود ہیں؟ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناتا ہوں جہاں محبت نے آسمانی قوانین کو بدل دیا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، وہ دور جب راتیں چراغ کی نرم ہلکی روشنی میں سانس لیتی تھیں اور جنگلوں کے اوپر بادل ایسے لگتے تھے جیسے آسمان نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی ہو۔ پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام گلدھارا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی مٹی اور لکڑی کی خوشبو تیرتی رہتی تھی، جیسے وقت نے ان پہاڑوں کے دامن میں اپنا گھر بنا لیا ہو۔ اسی گاؤں کے کنارے ایک کچی جھونپڑی تھی جہاں ایک یتیم لڑکا بدر رہتا تھا۔ ایک ایسا لڑکا جس کے مقدر نے بچپن ہی سے دو چیزیں اس کی جھولی میں ڈال دی تھیں، غربت اور تنہائی۔ اس کا کوئی رشتہ دار نہ تھا، نہ ماں نہ باپ، بس ایک لاوارث بچہ جو گاؤں والوں کا کبھی سادہ دل خادم بن جاتا، کبھی مزدور، کبھی لکڑیاں کاٹنے والا۔ مگر اس کی ایک عادت گاؤں والوں کو حیران کرتی تھی۔ بدر اکثر شام کے وقت گاؤں کے پیچھے والے قدیم جنگل میں چلا جاتا تھا۔ وہاں وہ گھنٹوں آسمان کو تکتا رہتا، کبھی درختوں کے بیچ کسی نامعلوم سمت میں گفتگو کرتا، جیسے کوئی اندیکھی آنکھیں اسے دیکھتی ہوں، کوئی خاموش آواز اس سے باتیں کرتی ہو۔ گاؤں والے اکثر سرگوشی میں کہتے، یہ لڑکا شریف ہے مگر عجیب ہے، ہر وقت کسی خواب میں گم رہتا ہے۔ انہیں کیا پتا تھا، بدر کے دل میں ایک ایسا خلا تھا جسے انسانوں نے کبھی نہ بھرا تھا، لیکن قدرت کسی اور ہی نقشے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک رات جب چاند نے گھاٹیوں کو دودھیا روشنی میں نہلایا ہوا تھا، بدر لکڑیاں اکٹھی کرنے جنگل کے اندر تک چلا گیا تھا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ اس کے قدموں کی آہٹ بھی درختوں کی چھاؤں میں ڈوب جاتی۔ اچانک اسے ایک جھلک دکھائی دی، جیسے روشنی کا باریک دھاگا ہوا میں تیر رہا ہو، پھر ایک نرم سی چمک، پھر ہلکی ہلکی گھنٹیوں جیسی آواز۔ بدر ٹھٹک گیا، یہ کیا تھا؟ اچانک سامنے موجود بلور جیسے پتلے درختوں کے درمیان سفید دھند کا ایک لہردار پردہ لرزنے لگا۔ اس پردے میں سے ایک وجود باہر آیا، ایک ایسا وجود جسے دیکھ کر بدر ساکت ہو گیا۔ وہ پری لگتی تھی مگر کوئی عام پری نہیں۔ اس کی آنکھوں میں بادلوں کے پار چھپی ہوئی کوئی بھولی ہوئی کہانی یا بات تھی۔ اس کے بال چاندی کی دھاروں کی طرح بہتے تھے، اس کے گرد روشنی کے ننھے ننھے ذرات منڈلا رہے تھے، جیسے ستارے اس کے خادم ہوں۔ وہ بولی اور اس کی آواز میں ہوا کا لمس تھا، تم ڈر گئے ہو کیا؟ بدر نے محسوس کیا جیسے دل دھڑکنے کی بجائے ہوا میں تیرنے لگا ہو۔ نہیں نہیں، شاید ہاں، لیکن تم کون ہو؟ بدر نے پوچھا۔ وہ مسکرائی، میرا نام لما ہے، میں پریوں کی وادی سے آئی ہوں۔ تم انسان ہو مگر باقی انسانوں سے مختلف ہو۔ بدر نے کہا، مختلف کیسے؟ بدر کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور خوف بھی۔ تمہاری آنکھوں میں دکھ ہے مگر اس دکھ نے تمہاری روح کو سخت نہیں کیا۔ پری نے کہا، بدر میں مدتوں سے تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ بدر کا دل ہوا کی طرح ہلکا ہو گیا۔ تو تم واقعی موجود ہو، پریاں حقیقت میں ہوتی ہیں۔ لما نے قدم آگے بڑھایا اور کہا، ہر وہ چیز موجود ہے جس پر انسان یقین کرنے کی ہمت رکھے۔ بدر اور لما کی یہ پہلی ملاقات تھی، لیکن تقدیر نے اس لمحے میں دونوں کے دلوں میں خاموشی کے پتھر پر محبت کی پہلی لکیر کھینچ دی تھی۔ اس رات کے بعد بدر ہر شام وہیں جنگل میں آتا۔ لما کبھی درختوں کے پیچھے سے نمودار ہوتی، کبھی پانی کی سطح پر چلتی ہوئی اس کے پاس آتی، کبھی ہوا میں تیرتے روشنی کے ذرات اس کا استقبال کرتے۔ ان کی باتیں لمبی ہوتی جاتی۔ بدر نے پوچھا، تمہاری دنیا کیسی ہے؟ لما نے جواب دیا، وہاں نہ بھوک ہے نہ تھکن،
وہاں سب کچھ روشنی سے بنتا ہے۔ لوما نے بدر سے پوچھا، تمہیں کس چیز کا سب سے زیادہ دکھ ہے؟ بدر نے کہا، شاید تنہائی۔ ایک دن بدر نے پوچھا، کیا پریاں انسانوں سے دوستی کرتی ہیں؟ وہ لمحہ بھر کے لیے رکی، جیسے کوئی پرانی وصیت یاد آ گئی ہو۔ شاید دوستی کرتی ہیں، مگر محبت نہیں۔ یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے۔ بدر نے دھیمے سے مسکرا کر کہا، مجھے دوستی ہی کافی ہے، مگر دل کے اندر کہیں محبت کے خاموش بیج نے پہلی کمپل نکال لی تھی۔ وقت گزرتا گیا، بدر کی زندگی جیسے دو حصوں میں بٹ گئی، دن میں محنت اور رات میں جادو۔ گاؤں والے بدر میں تبدیلی محسوس کرنے لگے۔ یہ لڑکا کچھ زیادہ خوش رہنے لگا ہے، شاید کسی سے ملتا ہے، کہیں کوئی چڑیل تو نہیں۔ پرانے زمانے کے لوگ اکثر خوف کو حقیقت سمجھ لیتے تھے۔ ایک رات گاؤں کے دو آدمیوں نے بدر کا پیچھا کیا۔ جنگل میں جب انہوں نے دور چمکتی ہوئی شکل دیکھی تو وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے آپس میں کہا، یہ تو جن بھوت لگتے ہیں، یہ لڑکا ضرور کسی شیطانی چیز کے جال میں ہے۔ ان کی باتیں خاموش دھاگے کی طرح جنگل کی فضا میں بکھر گئیں۔ لوما نے دور سے ان کی آوازیں سن لیں، بدر، اب خطرہ بڑھ رہا ہے۔ اگر انسانوں نے مجھے دیکھ لیا تو وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ بدر نے مٹھی بھینچ لی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ لوما کی آنکھوں میں دھند اتر آئی، شاید پریوں کے آنسو کی شکل یہی ہوتی ہے۔ ایک رات بادلوں کے پیچھے کہیں آسمان سو رہا تھا۔ جنگل میں ٹھنڈی ہوا دسمبر کی خاموشی لیے ہوئے تھی۔ بدر آگ کے پاس بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ جب لوما آئی تو بدر نے پہلی بار اس کے سامنے دل کی وہ گٹھڑی کھول دی جسے برسوں سے بند رکھا تھا۔ لوما، میں تمہیں دوست نہیں سمجھ سکتا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو اور میرے ساتھ رہو۔ لوما کے قدم جیسے رک گئے۔ لوما نے کہا، ہم دو مختلف جہانوں کے مسافر ہیں۔ میری دنیا میں محبت انسانوں کے ساتھ گناہ ہے، لیکن کیا دل کا کیا ہوا گناہ ہوتا ہے؟ لوما کی سانس لرز گئی۔ میری دنیا کے قانون سخت ہیں۔ اگر میں انسان سے محبت کا اعتراف کر لوں تو سنہری محافظ مجھے وادی سے نکال دیں گے، میرا جادو چھین لیں گے۔ بدر نے کہا، میں جادو نہیں مانگتا لوما، میں صرف تمہیں مانگتا ہوں۔ وہ بادلوں کی نمی جیسے لہجے میں بولی، میں بھی بدر، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب روشنی نے انسان کے دل میں گھر کیا اور ایک انسان نے پری کی قسمت بدل دی۔ مگر قسمت ہمیشہ دل کی بات نہیں سنتی۔ پریوں کی دنیا میں ہر چیز روشنی سے بنی تھی اور روشنی کبھی چھپتی نہیں۔ ان کے اطراف محبت نے اڑتے ہوئے ذرات کے ذریعے پری راج تک خبر پہنچا دی۔ اگلی رات جب بدر اور لوما جنگل میں ملے تو ایک دھماکہ سا ہوا۔ سنہری روشنی کا پھٹتا ہوا دائرہ نمودار ہوا۔ پریوں کی دنیا کے محافظ، ان کے جسم روشنی سے بنے ہوئے تھے، چہروں پر بے رحم خاموشی تھی۔ ان میں سے ایک نے حکم نما آواز میں کہا، لوما، تم نے قانون توڑا ہے، انسان سے دل لگایا ہے، تمہیں وادی واپس چلنا ہوگا۔ بدر بے خوف آگے بڑھا، وہ کسی کا نقصان نہیں کرتی، اسے چھوڑ دو۔ محافظ کی دھندلی آنکھوں میں سرد لو چلنے لگی، انسان خاموش رہو، تمہارا اس قضیے میں کوئی حق نہیں۔ لوما آگے آئی، اسے کچھ نہ کہنا، یہ بے قصور ہے۔ محافظ نے لوما سے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ محبت کی سزا کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے، لوما چیخ پڑی۔ پری کی آواز میں پہلی بار خوف تھا اور پہلی بار بغاوت بھی۔ محافظ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، لوما کے گرد موجود روشنی کے ذرات بجھنے لگے، اس کا جادو چھینا جا رہا تھا۔ وہ درد سے کانپنے لگی، بدر، مجھے بچا لو۔ بدر جیسے ٹوٹ گیا، اس نے لوما کو پکارا،
اس نے اپنے جسم کو پروانے کی طرح اس روشنی کے حصار میں ڈال دیا، جیسے ایک انسان آسمان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سنہری محافظ لمحہ بھر کے لیے رکے۔ انسان کا اس طرح کسی پری کی خاطر جان پر کھیل جانے کی حد تک جانا ان کے لیے بھی حیران کن تھا۔ محافظوں کے سرد لہجے میں پہلی بار نرمی اتر آئی۔ انسان، تمہاری وفاداری حیران کن ہے، مگر قانون قانون ہے۔ اور پھر لما بے ہوش ہو کر بدر کی باہوں میں گر پڑی۔ لما کو پریوں کی دنیا میں لے جایا گیا۔ سنہری روشنی کے دائرے نے اسے بدر سے چھین لیا، جیسے کسی نے آسمان سے ستارہ نوچ لیا ہو۔ اسی لمحے بدر کی دنیا بجھ گئی۔ وہ کئی دن تک جنگل میں پریشان نیم پاگلوں کی طرح بھٹکتا رہا، نہ کچھ کھاتا نہ سوتا۔ کبھی آسمان کو دیکھ کر کہتا، تمہیں میری محبت نظر نہیں آئی؟ کبھی پتھروں سے لپٹ کر روتا، کبھی جنگل سے کہتا، اگر وہ روشنی کی تھی تو میں اس کا اندھیرا بننے کے قابل بھی نہ تھا۔ لوگوں نے اسے دیوانہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ لڑکا جنون میں ڈوب گیا ہے، مگر بدر کی محبت میں دیوانگی نہیں تھی۔ وہ ایک ایسی سچائی تھی جسے دنیا نے سمجھنے سے انکار کر دیا تھا۔ دوسری طرف لوما کو نور کی فصیل میں قید کر دیا گیا، وہ جگہ جہاں ایسی پریاں رکھی جاتی تھیں جنہوں نے قانون توڑا ہو۔ اس کی روشنی مدھم ہو رہی تھی، جیسے کوئی چراغ آخری سانسیں لے رہا ہو۔ کبھی خود سے کہتی، کاش بدر مجھے بھول جائے، وہ بہت تکلیف میں ہوگا۔ پھر دل سے آواز آتی، نہیں، وہ مجھے کیسے بھول سکتا ہے جب میں خود اسے دل سے نہیں نکال سکتی۔ پری ملکہ نے لوما سے پوچھا، تم نے انسان سے محبت کیوں کی؟ تمہیں معلوم تھا یہ جرم ہے۔ لوما نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اس نے مجھے پہلی بار اہمیت دی۔ وہ غریب تھا، یتیم تھا، مگر اس کی روح میری روشنی سے زیادہ شفاف تھی۔ اگر محبت جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کرنے کو تیار ہوں۔ ملکہ کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے حیرت آئی۔ جب ہر راستہ بند ہو گیا، بدر نے ایک فیصلہ کیا، وہ پریوں کی دنیا میں جائے گا۔ انسان وہاں کیسے جا سکتا ہے؟ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، مگر بدر کے قدموں میں آسمان کی ضد تھی۔ وہ پہاڑوں کے بیچ چھپی ہوئی قدیم چاند کی غار تک پہنچا، وہی غار جس کے بارے میں کہا جاتا تھا، جو دل واقعی سچا ہو وہ راستہ خود تلاش کر لیتا ہے۔ بدر نے اندر جا کر وہی الفاظ دہرائے جو لوما نے کبھی اسے بتائے تھے، روشنی کے در سے پہلے دل کا در کھلتا ہے۔ غار کی دیواروں میں چاندنی بھرنے لگی، روشنی کے پردے لہرائے، اور اگلے لمحے بدر روشنی کی وادی میں کھڑا تھا۔ اس دنیا میں سب کچھ ایسا تھا جیسے کسی روشنی نے شکل اختیار کر لی ہو۔ درخت شیشے سے بنے ہوئے تھے، پھولوں میں روشنی کے دانے اور آبشاریں آواز کے بجائے چمک بکھیرتی تھیں۔ پریاں حیرت سے پیچھے ہٹ گئیں۔ انسان یہاں؟ یہ تو ناممکن ہے، یہ کون ہے؟ بدر نے صرف ایک بات کہی، مجھے لوما سے ملنا ہے۔ سنہری محافظ آئے، مگر بدر نہیں رکا۔ اسے میری وجہ سے قید کیا گیا ہے، میں اسے لے جاؤں گا۔ ملکہ پری نمودار ہوئی، انسان، تمہاری محبت کو ہم نے آزمایا ہے۔ تمہاری روح میں کوئی لالچ نہیں، مگر ایک شرط ہے۔ بدر نے سر اٹھایا، کہو، زندگی بھی دینی پڑی تو میں دوں گا۔ پری ملکہ نے کہا، لوما اگر تمہارے ساتھ دنیا میں گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے پری نہیں رہے گی۔ اس کی روشنی بجھ جائے گی، اس کی قوت ختم ہو جائے گی، وہ انسان بن جائے گی۔ ہوا میں سناٹے کی گہرائی چھا گئی۔ بدر کے ہونٹ کانپے، اگر لوما کو پسند ہو تو میں اسے اپنی دنیا دے دوں گا۔ اور لوما وہ روشنی کی فصیل سے باہر آئی، بہت کمزور، بہت مدھم، مگر جیسے بدر کو دیکھتے ہی اس کی روشنی دوبارہ سانس لینے لگی۔ بدر، تم آ گئے، میں کیسے نہ آتا؟ بدر نے کہا۔
ملکہ نے پوچھا، لوما کیا تم اپنی طاقت چھوڑ کر انسان بننا چاہتی ہو؟ لوما نے بغیر سوچے کہا، ہاں، کیونکہ بدر ہی میرا گھر ہے۔ لوما سے روشنی آہستہ آہستہ اترنے لگی، جیسے پھول اپنی خوشبو کو چپ چاپ مٹا دے۔ وہ مزید چمکدار نہیں رہی، اس کے گرد ستاروں کی گرد رقص نہیں کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں وہ پہلے سے زیادہ روشن تھیں۔ وہ انسان بن گئی۔ بدر نے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں روشنی کے پردے سے گزر کر واپس دنیا میں آ گئے۔ گاؤں والوں نے پہلے حیرت کی، پھر وقت کے ساتھ اسے قبول کر لیا۔ لوما انسانی زندگی سیکھتی گئی، چولہا جلانا، پانی بھرنا، بارش میں بھیگنا، مٹی کی خوشبو محسوس کرنا۔ وہ ہر چیز سے لطف اٹھاتی جیسے پہلی بار دنیا کو چھو رہی ہو۔ بدر نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا، کچی اینٹوں کا، مگر محبت کی اینٹیں پکی تھیں۔ شام کو دونوں بیٹھ کر پہاڑوں پر ڈوبتا سورج دیکھتے۔ لوما کبھی کہتی، مجھے اپنی روشنی یاد آتی ہے، مگر تمہارے ساتھ یہ زندگی بھی روشنی ہے۔ بدر مسکرا دیتا، میری دنیا تم سے ہی روشن ہوئی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ان کی محبت اب افسانہ بن گئی، اور گاؤں والے کہا کرتے تھے، یہ پہاڑوں میں بسنے والی محبت ہے جسے آسمان نے بھی جھک کر سراہا تھا۔ محبت کبھی دو دلوں کی نہیں ہوتی، بلکہ دو دنیاؤں کی ہوتی ہے۔ اگر نیت سچی ہو تو آسمان بھی اپنے قانون بدل دیتا ہے، اور بدر اور لوما کی محبت وہی محبت تھی جس نے آسمانی قانون کو بھی قائل کر لیا۔